دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. مسلمانوں کا مشرکوں سے نکاح کرنا یہ کسی صورت جائز نہیں. وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور مومن کنیز یہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. یعنی ایک عورت ہے مشرکہ ہے, اس کے پاس مال و متاع بھی خوب ہے, اس کا زمانے میں سٹیٹس بھی اچھا ہے, اور تمہیں لگتا ہے تمہارے لیے بہتر آپشن ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر تمہیں کوئی کنیز ملے, کوئی باندی, کوئی لونڈی جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو لیکن ہے وہ ایمان والی, تو اس کا ایمان اس مشرک عورت کی دولت, شہرت, عزت سب سے زیادہ قیمتی ہے. کنیز ہو اور مومنہ ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ دولت مند اور عزت دار خاتون کی نسبت. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اپنی عورتوں کو بھی مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ. اور یقیناً مومن غلام خیر من مشرکن, یہ مشرک مرد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اگرچہ وہ تمہیں پسند آتا ہے. یعنی خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی انگریز کے ساتھ, کسی اہل کفر میں سے کسی کے ساتھ, بھائی دنیا بہت ہے اس کے پاس, دولت بہت ہے, شہرت بہت ہے, اس کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے, فرمایا کہ وہ جو غلام ہے نا جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی موجود نہ ہو شاید, لیکن اس کے دل میں ایمان موجود ہے, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارا شریک حیات بننے کے لیے. ایسے لوگوں کو چنو. اولئک یدعون الی النار. یہ مشرک تو آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنی توفیق کے ساتھ. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان آیات کو واضح فرماتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں.